وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذروں، آسماں کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر درود لامحدود اور بے شمار سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پر نور، نور علی نور، شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمیل کائنات، جمال کائنات، بہار کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، حسن کائنات، حسین کائنات، احسن کائنات، محسن کائنات، منور کائنات، مبدأ کائنات، مصدر کائنات، خلاصہ کائنات، جان کائنات، روح کائنات، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، امام القبلتین، جد الحسنین۔ اور اگر محدث بریلی امام عاشقان خالد ابن ولید کی تلوار، فقہ حنفی کا نکھار، بریلی ولی سرکار امام احمد رضا، ان کی بولی میں اور ان کی زبان میں کہیں تو کعبے کے بدر الدجا، کعبے کے تنمانہ نہ بھی آوے سمجھ ضرور آ جائے گی، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء۔ اور اگر صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی روشنی لے کر عرض کروں تو اس میں ایک ذرا بھی افراط اور تفریط نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں ساتھ، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، واللیل کی زلفوں والے، والضحا کے چہرے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وقیل ہی کے ہونٹوں والے، مازاغ کے کجلے والے، یاسین کے سہرے والے، لا تحرک بہ لسانک کی فصاحت والے۔ مولوی خوش ہونے پہ کیونکہ قرآن پڑھ رہا ہوں اچھے، تو یہ آگے پھر آپ کو وضاحت دیتے رہیں گے اس کی، ایک ایک جملے میں کئی جمعے جی، بلغ ما انزل الیک کی بلاغت والے، یا ایھا المزمل کی چادر والے، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے، والفجر کی پیشانی والے۔ اور جان نکل جاتی ہے عاشق کی یہ جملہ سن کر،
فلا وربک کی حسین نسبت والے اوے حضور دا عاشق، فلا وربک کی حسین نسبت والے۔ اقبال کہتا ہے کہ علم باعش کست از لاہوتیاں اور علم بیش کست از طاغوتیاں۔ اقبال کہتا ہے جے علم دے نال عشق رسول ہوئے تے سمجھ لو بندہ رہندہ فرش تے وے، لیکن ایدہ یرانہ عرش والے نالے ہوئے عشق رسول علم دے نال۔ جے علم دے نال عشق رسول نہ ہوئے تے پھر 30 ملین فالور بھی ہوں، بڑے بڑے فالور، وڈیاں اکیڈمیاں، تے بڑے لین لارڈ، بڑا سسٹم، سارا کچھ ہوئے تے علم دے نال علم بھی ہوئے، صفحہ نمبر 32 تے سورت نمبر 36 بھی ہوئے، ورس نمبر 34، سورت نمبر 65 تے 7 گھنٹے سوالیہ نشست بھی ہو رہی ہوئے، علم ہوئے بہت زیادہ ہوئے تے عشق رسول نہ ہوئے۔ اقبال تے ساڑھے تے فتوہ نہ لینا، خیر میں سارے نالو مشکل مسئلہ یہی ہے نا جی، روٹی پانی دے گا نا، انہاں دو چیزاں سے بندہ ساری دنیا یا تکے کھاندہ ہے یا تکے دیندہ ہے، دو ہی کام ہیں جی، روٹی پانی تے ایدی میں ٹینشن کوئی نہیں، کیونکہ میرے گھر دے اندر روٹی امام حسن دا صدقہ ہے تے پانی امام حسین دا صدقہ ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے دو ہی چیزیں ہوندی ہیں نا جی، کھانا میرے گھر امام حسن دا صدقہ ہے تے پانی امام حسین دا صدقہ ہے۔ میں جملہ عرض کر رہے ہیں بے فکر ہو، میں اجی لڑ کے آ رہے ہیں تلگنگ تو اگے پولیس والے نال میری لڑائی ہوئی، کل ہی آیا میں، کہندہ جی شناختی کارڈ چیک کراؤ، میں کہا میں ابھی نندن لگتا ہوں، انہیں کیا ساڑھے سامنے کدی کوئی بولیا نہیں، کہندہ خیر ہوئے، میں کہا تو اوکھا ہو کے کیوں بول دیں، کہندہ جی سرکاری ملازم ہاں، تو میں کہا میں سرکاری ملازم نہیں ہاں، اے ناکہ لگیا تلگنگ تو پیچھے نا جی نکلے جو ہی تھے آگے انہوں ناکہ لایا جی، تے 4 ڈاکو تو اڑے کو لوگ کچے کے دے پکڑے نہیں جان دے، تو مجھے کہتا ہے ذرا شناخت ہو جائے گی تو اور مس ہیپ نہ ہو جائے، وہ آپ نے آگے جانا ہے تو مس ہیپ نہ ہو جائے، اس لیے شناخت ضروری ہے۔ میں کہا اے مس ہیپ دی ٹینشن انہوں نے ہوں دی جڑے گھر کہہ کے آون کے واپس آوان گے، تو کہتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کام کیا کرتے ہیں، میں کہتا لگنگ جا رہے ہیں مرزائیاں دی منجی ٹھوکڑ واسطے، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے لگدا سی وہ بھی مرزائی ہے کیونکہ انہوں اس تو بعد تکلیف ہو گئی، انہیں کیا چیک کرو جی مولوی صاحب دا شناختی کارڈ، نال گڈی بھی چیک کرو، انہیں ساری گڈی چیک کی تھی، انہیں ڈگی بھی چیک کی تھی، تو ڈگی دے اندر ہوتے کتاباں پہیاں سن، کہتا ہے یہ کیا ہے، میں کہا کتاباں انہا تے نہیں ویکھ لے، تے آخری ڈبے دے ہوتے انہیں ہاتھ مارے ڈبہ کو لے آگے جتی سی، بس میں کہا اتنا ہی ہے، تو انہوں اپنی 40-45 ہزار نوکری لے کے انہوں اتنا پیسے لے کے انہوں اتنا مانے، تو ہم نے تو کلمہ ہی ان کا پڑھا ہوا ہے، یہ کریم ہے ایسے سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جس نے لینے ہوں دونوں عالم وہ امیدوار آئے۔ روٹی تے کتے نو بھی اللہ دیندہ ہے، میں روزانہ گھر جانا مطلب جدوں سفر 2:30-3 بجے شاہ جی کتے گڈیاں نال ریساں لاندے ہیں، تے کدی کوئی کتا احتجاج کردہ نظر نہیں آیا کہ آج میں نے روٹی کیوں نہیں لبھی، تے بھائی روٹی دی خاطر بندہ حق گال چھڑ دوے، ایک واری حق گال نہیں سی کی تھی حفیظ جلندری نے، ایک واری بس انہیں کہا چلو پھر کر لواں کے،
اگلی محفل تے کر لوں گے تے اگلی محفل ہی نصیب نہ ہوئے تے ترانہ پاکستان میں انہیں لکھا ہے پاک سرزمین شاد باغ. بس وہ موقع نکل گیا, تیر نکل گیا. جس طرح اے ان 6 نومبر نو بس ایک فیصلہ کرنا سی کہ پنڈی جانا چاہیے یا نہیں, پر بابا جی نے کیا جانا چاہیے ہے, بس اتنی گل ہے. آج دیتے تاریخ میں آج پتہ چلیا کہ بھائی مولانا وسیم صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم کتنی خوش قسمت ہے کہ انہاں دے مقدر دے اندر او تاریخ آئی جس تاریخ نے تاریخ دا قبلہ بدل چھڑیا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ. تاجدار ختم نبوت, جڑا بندہ ان غلطی نال اجازت دے چھڑی انتظامیہ نے تھے آن دی. میں جو میں نو تقریر سی گجراں والا دی انتظامیہ نے داخلے تے پابندی لا چھڑی کہ مفتی صاحب جڑا نا جو گجراں والا داخل نہیں ہو سکتے. تے جس ٹائم انہوں نے پابندی شیئر کی تھی کہ آج یہاں پر گجراں والا میں مفتی صاحب کو آنے نہیں دینا, اس ٹائم میں محفل ہی بیٹھا سا. میں بلے یعنی وہ پابندی لا رہے ہیں. جی میں خبر چل رہی ہے کہ ظہیر الحسن شاہ صاحب گرفتار ہو گئے تو وہ کریلے دے اتو تاگا لا رہے سن. میں اے تو اٹھئے ایجنسیاں بھائی, میں محفل میں بیٹھا ہوں اور خبر چلا رہے ہیں جی آج پابندی ہے تاکہ اجتماع ٹوٹ جائے جی, بندے نہ آنے. وہ بندے ساڑھے سے تھوڑے ہی آندے ہیں, بندے تو امام الانبیاء کے لیے آتے ہیں, یہ تو حضور کے لیے آ رہے ہیں. تے اے اقبال فلا وربک کی حسین نسبت والے لا تو اے اقبال کہندا ہے جے علم دے نال عشق رسول ہوئے پاویں بندہ فرش تے بیٹھا ہوئے پاویں وہیل چیئر تے بیٹھا ہوئے, اقبال کہندا او دا تعلق عرش والے نال ہے. کس طرح میں مدینہ منورہ سید الشہداء امیر طیبہ کے صدقے حاضر ہوا. مسجد نبوی شریف میں ایک بندے نے اس پگڑی میں مجھے دیکھا, تو بچہ تھا, مولانا جتنا ہی ہوگا, بائی برتھ سعودی ہے عرب کا. اس نے مجھے بلایا تو مجھے پوچھتا ہے کہ شیخ خادم حسین رضوی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو میں نے کہا انا تلمیذ ہوں, میں ان کا شاگرد ہوں. تو میں نے کہا تینوں کی مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے کہ میں ان کو سنتا ہوں. تو میں کہتا ہے پنجابی آندھی؟ کہندہ اللہ کہا ہوا یتکلم فی الپنجابی, او تے پنجابی بول دیں, تو عربی ہیں تینوں آندھی نہیں. کہتا نہیں پنجابی علی تقریر نہیں سندا, او لمبی حدیث جڑی امام حسن علی پڑھ دے سننا کہ امام حسن فرماتے میرے نانا جان کے ابرو ایسے تھے. پیچھے والے نال گال کر رہے ہیں, کوئی گال میں غلط تو نہیں کیتی تے تسی خاموش ہو کے بیٹھے ہو, خیر ہوئے. امام حسن فرماتے میرے نانا جان کی زلفیں ایسی تھی, میرے حضور کے ہونٹ ایسے تھے, حضور چل دے انسن بین دے انسن ٹر دے انسن گال لنج کرتے سن, تلوار ایسے اٹھاتے تھے. وہ لمبی حدیث امام حسن مجتبیٰ والی جو استاذ گرامی پڑھا کرتے تھے, کہتا وہ ہم بہت سنتے ہیں. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا وہ مسجد نبوی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. یعنی جو ان کے استاذ ہیں جو متوع جبے شبے جنہوں نے پائے ہونے, وہ چونکہ ترمذی پڑھاتے ہیں تو ترمذی میں ایک باب ہے شمائل کا جس میں حضور کا مبارک حلیہ ہے, وہ بھی پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا تمہیں ایک بات بتانی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے وہ ایک فرق ہے, یہ جو ادھر پڑھاتے ہیں مدینہ منورہ میں اور وہ جو بابا ادھر سناتا تھا, اس میں ایک فرق ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے یہ جو ہمارے استاذ ہیں نا, یہ کتاب سے دیکھ کر بتاتے ہیں کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر, یہ کتاب سے دیکھ کر پڑھاتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے تھا. لیکن وہ جو شیخ خادم حسین رضوی ہے, جب وہ بیان کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے دیکھتا جاتا ہے بتاتا جاتا ہے. یعنی یہ کتاب سے دیکھ کر بتاتے ہیں. بابیو بہ جاؤ, ناراض نہ ہونا, بس توڑا عشق سبحان اللہ.
کب قلندر رقص کرتا ہے جب مدینے سے تار مل جاتی ہے. سانے دیتے اعتراض نہیں ہے, اے تواڈے جذبات دی وجہ تو تے نظام چل رہے ہیں. اقبال کہتا ہے ان کے بارے میں جمال عشق و مستی نین نوازی, جلال عشق و مستی بے نیازی, کمال عشق و مستی ظرف حیدر. اقبال کہتا ہے جڑا بندہ تین حضور دی محبت دے اندر پھڑکدا نظر آوے سمجھ لویں یہ مولا علی دی نگاہ چ ہے. میں مولا علی کا رجسٹرڈ غلام بھی ہوں الحمدللہ. میں آج انہوں بھی کہہ کے آیا, 4 کھلوتے سن, میں کہا میں مولا علی دا ملنگ ہاں کر چیک. میں کہا جلیا جنہوں نے جرم کیتا ہوندا ہے او تے پولیس والے نوں ویکھ کے پریشان ہو جاندے نے. تے کی میرے شناختی کارڈ وچ تینوں کی لبڑا ہے؟ میرے شناختی کارڈ دے اوتے بھی لکھیا محمد حسن رضا نقشبندی. بس میں کہا ہن ویکھ کے جی 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 جائیں آپ کو چائے پلائیں. کہتے آپ کو چائے پلائیں, آپ کو چائے پلائیں. تو میں وہ چائے پلانی ہے, اب تو نہ رو کہ غنی عادت سگ بگڑ گئی. اور ہم نے تو کلمہ ہی ان کا پڑھا ہے. حضرت مالک بن عوف نے حضور کو دیکھ کر کہا ما ان رأیت ولا سمعت فی الناس کلہم کمثل محمدی آتا و اوفا للجزیل لمجتدی ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی. فرمایا اس دس سجے کھبے جا کے نہ چاواں پینا نہ روٹیاں کھانا نہ کسی کو منگنا. فرمایا حضور کے در پر آؤ کیونکہ حضور اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ جس کو دیتے ہیں وہ داتا بن جاتا ہے, وہ دینے والا بن جاتا ہے. جے اقبال کہندا ہے جے علم دے نال عشق رسول نہ ہوئے تو پھر اکیڈمی بھی ہوئے تو پھر لکھاں دے مجمع بھی ہوون. جی 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. میں کہا بڑی گل ہے کتن 14 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. تے جنہاں نو کلمہ پڑھایا وہ کہندے جی نبی ہماری طرح ہے. اے کلمہ پڑھایا نے یہ کلمہ پڑھایا ہے کہ نبی وہ کھڑا ہو کر کہتا جی ہاں ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کون سی دیوار, اس کا نام بتاؤ اور مجھے مستری کا بھی نام بتاؤ کہ جڑی دیوار دے پیچھے دا علم رسول اللہ نو نہ ہوئے. یہ کلمہ پڑھایا ہے ساڑھے وڈے جی اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے جی تو داتا صاحب غزنی چھاڑ کے لاہور آئے نا تو داتا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا ورس نمبر 34 سورت نمبر 26 پیج نمبر 225. اے داتا صاحب نے گلہ نہیں کیتیاں لیکن اتنا دین دا کام کیتا کہ عہد فاروق از جمال اشتازہ شد حق سے حرف او بلند آوازہ شد. اقبال کہندا داتا صاحب نے اتنا دین دا کام کیتا کہ لوگوں نے حضرت عمر دا زمانہ یاد آ گیا. تو کی کام کیتا جی وہ کام کی کیتا کہ لوگوں نے حضرت عمر دا زمانہ یاد آیا. وہ اقبال لگو کہندا ہے, اقبال کہندا ہے عاشق و ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق. دیکھو میں لمبا سفر کر کے آیا گڈی تے لاہوروں بندہ ایتھے آوے انہوں 7 گھنٹے 6.5 8 گھنٹے لگ جاندے تے جے موٹر سائیکل تے آوے تے میرے 16 گھنٹے لگ جان گے, سائیکل تے آوے تے 2 4 5 7 8 دن لگ جان گے, تے جے جہاز تے آوے تے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا, جے تیارے تے آوے 5 منٹ. تے اقبال نے داتا صاحب واسطے لفظ تیار استعمال کیتا. F-16 ہو انج ویکھیا گم ہو گیا جہاز. اقبال کہندا ہے داتا صاحب عشق رسول دا اتنا وڈا تیارہ سن کہ جڑا غیر مسلم حضرت داتا علی حجویری کو دیکھتا تھا وہ آپ کا ماتھا دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. اے میں نو پتہ ہے سارے اپنے نہیں آندے یار, بالخصوص لبیک دی محفل ہی سارے اپنے نہیں آندے. کچھ لکھنے والے بھی آتے ہیں, کچھ دیکھنے والے آتے ہیں, کچھ بعد میں بڑ بڑ کرنے والے آتے ہیں. یہ لیکن کم از کم جڑے اپنے بیٹھے ہو تواڈے چہرے تے 12 کیوں بجے ساؤنڈ اتنا سونا, منڈیا نے محنت اتنی کی تھی بھئی مسجد بندے بھی آگے تو انہوں کیڑی پریشانی کہ مفتی صاحب کیوں آگے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایک منٹ بھائی تلا گنگ آڑے ہو گھرے نہ کھاؤ تے لونیاں کھاؤنیاں چھوڑ دیتی ہیں بھئی زور نہیں لگ رہا یا کہنے ہونے ہو جے کہنے ہو تو لا کے دسو مہمان آئین بھئی لبیک نہ نارا رات دیس پیر بھی لا رہے ہیں ہم. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
بیٹھو جی، بیٹھو 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 سبحان اللہ، توجہ گل جی اقبال دی ساڑھے وڈے کتنے اپنی تاریخ سدھی کرو، کہنے اے کڑے خان ہیں، اے میاں والی نے خان ہیں، آج کل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اندر ہیں، میاں والی نے خان۔ میں کہتا تو سو میاں والی نے خان چنگا لگنا ہے تو سن بریلی والا خان نہیں چنگا لگنا ہے؟ امام احمد رضا خان، عشق محبت، عشق محبت، امام احمد رضا خان دھوڑا پٹ چھڑیاں۔ تو اقبال کہتا ہے جے ساڑھے اپنی تاریخ سدھی کرو، ایک جاوید میاں داد نے چھکا مارے تھے بلہ کروڑ پیدا وکیا، میں کہا ایک چھکا مارے تھے بلے دی اتنی قیمت، تے جنگ یرموک دے اندر حضرت خالد بن ولید نے 9 تلوارہ توڑیاں، انہوں دا ذکر کیوں کرنا ہے؟ اے جڑے بندے تھو بابیاں نو میری گال سمجھ آئے گی کیونکہ انہوں دیسی گھیو دی قدر دا بھی پتہ ہے۔ اے جڑے بندے ویندن نا مدینہ شریف مکہ شریف پہلے ویندن عمرہ کرن ہستے تے 2 چادراں بنی ہوندیاں تے طواف کردیاں سارے نالو وڈی ٹینشن نہیں ہوندی کہ کدھرے احرام نہ کھل جائے، وہ بار بار اسو چھک دین اوپر بار بار۔ اے ساڑی تاریخ ہے کہ ساڑے کو لو احرام نہیں سنبھالیا جاندہ ہے، تے بدر دے اندر حضرت تاجدار حل عطا شیر خدا مشکل کشا حضرت مولا مشکل کشا آپ دھوتی بن کے گئے، حضور نے اجازت عرض کی تھی حضور ذرا میں ہو ہم اندرو، آپ انج بدر وال گئے تے 32 کافر کلیاں پھڑکا کے واپس آ گئے۔ توڑی تاریخ بڑی تابناک ہے، 32 کافر دھوتی بن کے یار گیا بندہ انج گیا تے انج آیا۔ نعرہ حیدری، اچھا شاہ جی قبلہ جیڑا بندہ نعرہ حیدری دے جواب نہیں دیندہ میں خوش ہونا ہوں، میں نہیں پریشان ہوندہ، کیونکہ سرکار نے پہلے 10 چڑھے اسی فرمایا جواب ہوئی دے گا جڑا مومن ہوئے گا۔ بھئی منافق بندے دی تے پرکھ ہے، اے مومن تے منافق سے پرکھ پیدا کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، اور جڑا تسی کلام پڑھ رہے سو نا جی وہ حیدر حیدر کرتا، او دے چ اے ہی رکھنا ہے بس، اے دے چ اور نہیں ملانا، جڑا قبلہ نے کیا نہیں، او مولا پاک دے مال۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر علی کرنے سے بندہ رافضی ہوتا ہے، نا ذکر علی کرنے سے بندہ رافضی نہیں ہوتا، ذکر علی کر کے بغض امیر معاویہ سے رافضی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اے چرسیاں پنگیاں نہ کے تعلق ہے مولا علی نال، اے دھاگے بننے والے نہ کے تعلق ہے مولا علی نال۔ ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے کہ علی کس کو، آپ کو پتہ ہے علی کون ہے؟ میں ابھی پچھلے مہینے نجف سے ہو کر آیا، دیکھیا تا سنیا برابر نہیں ہوندہ۔ میں نے کہا آپ بتائیں کون ہے؟ کہتے ہیں علی وہ ہیں جن کو جو صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مزدور کتنے گھنٹے کام کرتا ہے جی؟ 8 گھنٹے مزدور جب کام کرتا ہے تو اس کی اتنی انرجی نہیں لگتی جتنی آدھا گھنٹہ خطیب کی انرجی لگتی ہے۔ یہ تو سو یقین نہیں آندہ تے آکے مائک دوتے بیٹھ کے ویکھو، ایتھے آکے بیٹھ کے گل کرو تو انہوں سمجھ آ جائے گی۔ اور ابھی کسی کے پاس کوئی یہاں کوئی ایکس رے مشین ہو وہ چیک کروائے، ہمارا یہ نظام جو ہے آپ کہیں گے یہ بندے چلتے کیوں ہیں؟ دب کے ذرا میں نو پتا چلے کہ میں تلا گنگ گیا تلا گونگ نہیں گیا، میں گونگیاں کول نہیں گیا، میں بڑے جڑیاں کول بیٹھا ہوں بھائی۔ تے پنڈی گیب دا تسی پنڈی گیب تو اڈا ہمسایا ہے تے بابا جی دا شہر ہے۔ دھیان نال میری گال سننا، ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ وہ، میں نے کہا ہاں آپ بتاؤ، کہتے ہیں علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے۔ تو میں نے کہا اس میں اختلاف کس کو ہے، اس کا مخالف کون ہے؟ لیکن تمہارا جملہ ناتمام ہے، ناقص ہے، غیر مفید ہے۔ غیر مفید وہ ہوتا ہے
کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. اس طرح ہی ہے نا جن امیر نے اندر تو کہتے ہیں مفید کیسے ہوگا؟ میں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا علی صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر میں گئے اور مصطفیٰ صحرا سجا کر صدیق کے گھر میں آئے. تے تلا گنگ والے جنہوں کو دیاں بندہ لیندے انہوں نال بھی پیار ہوندہ ہے، جنہوں نے بیٹیاں دیندہ ہے بندہ انہوں نال بھی پیار ہوندہ ہے. اور توجہ. اور ایک بندہ مجھے کہتا ہے نہیں یہ نہیں آگے چلے. میں نے کہا چلیے، کیونکہ دین ہی ادا ہے. جس طرح مولانا پڑھ رہے تھے نہ شبم نہ شب پرستم کے نہ اسی کالے نہ اسی ساڑیاں گلاں کالی ہیں، بلکہ ساڑیاں تو فلیکساں بھی نہیں کالی ہیں، ساڑھے اشتہار بھی نہیں کالے. کہتے نہیں آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا بتاؤ، میں حسن ہوں، میں تو خوش ہو کر سنوں گا، بتاؤ بتاؤ. کہتے علی وہ ہیں جو فتح مکہ کے دن نبی کے کندھوں پر آئے. میں نے کہا لکھ واری صدقے جاؤں، لیکن جملہ مکمل نہیں ہے. کہنا پھر نہیں مکمل؟ میں نے کہا ہاں نہیں مکمل. کہتا کیسے؟ میں نے کہا علی وہ ہیں جو فتح مکہ کے روز نبی کے کندھوں پر آئے اور صدیق وہ ہیں جن کے کندھوں پر نبی خود آ رہے ہیں. تو یہ مولانا ویسے پتہ نہیں ان کو کس نے چھیڑ دیا، یہ کہہ رہے تھے آج کے بعد ایسے نہ کرنا، نہیں تو یہ تو وہ. نہ، صاحب شفا نے یہ حدیث پوری لکھی ہے. یہ 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، قاضی یاز مالکی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. ایک مولویوں واسطے ایک جملہ عرض کروں گا کہ فرمایا لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ. یہ کتاب نہ لکھی جاندی دے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھ آنا. تے ایک اپنے واسطے تے تواڈے واسطے. میں مولوی کوئی نہیں، بس میں بابا جی دا شاگرد ہاں بس. تے ایک میرے واسطے تواڈے واسطے. فرمایا جس بندے دے گھر ایک کتاب ہوئے وہ دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. ایک کتاب رکھو، نوجوانوں واسطے میں کہہ رہے ہیں ایک کتاب رکھو. نہیں جی کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا اور ہے. تو میں کیا کتاباں تیرے پیو نے لکھی ہیں نا؟ تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تو میں کیا گھروں باہر کیوں نہیں نکلدا؟ جے بابے شاہ کوئی نہیں گھروں باہر کیوں نہیں نکلدا؟ قرآن کے بعد بخاری کا نمبر ہے، بخاری کے بعد مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور پھر شفا شریف. پیغام یہ دے مولانا، یہ جو میں ابھی دینے لگا ہوں. حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور راوی بھی مولا علی ہے. حدیث آپ نے آدھی سن رکھی ہے اور آدھی فقیر آپ کو سناتا ہے. حضور نے فرمایا، مولا علی کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ. یہ حدیث ہے، اس کتاب میں لکھی ہے. کہنن جی حدیث ضعیف ہے. اچھا میں کہوں پھر کیا حکم ہے؟ کہ جی اسی ضعیف حدیثوں نہیں من دے. تو میں کہا پیو بڑھا ہو جلے من دے ہو یا نہیں من دے؟ اے پیو ضعیف ہو گیا ہے. تے پیو بڑھا ہو جائے تو نواں پیو بنا دے ہو. نادرالوں کو جلدے ہوتے آخ دے ذرا پیو بڑھا ہو گیا ذرا چینج کر چھوڑو. بس اتنا جواب کافی، آگے نہیں جان دے. حدیث ضعیف ہوتی نہیں، حدیث ضعیف ہوتی نہیں. اور راوی کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بات آ جائے تو کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ جملہ حضور کا ہو. اور حضور ہے ایک سرکار دا او بوہا جتے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. کتھاں لکھیا ہے؟ کتھے لکھیا ہے؟ اے بھی عادت چھاڑ دے ہو. میں کیا کلمہ دیکھ کر پڑھا ہے یا بن دیکھے؟ حضور نے پوری حدیث سنا کے جا رہا ہوں. فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ. فرمایا جڑا کسی بھی نبی دی شان دے اندر کوئی ہلکا جملہ کہے انہوں کٹ چھڑو، انہوں
کٹ چھوڑو تے ومن سب اصحابی فضربوہ تو فرمایا جڑا میرے صحابہ نو برا کہے انہاں چو عیب کڈے جڑا نبی دی شان گھٹاوے انہوں کٹ چھوڑو تے جڑا صحابہ دی شان گھٹاوے انہوں کٹ چھوڑو فضربو انہوں لمحہ پاک کے کٹو فضربو ضرب یضرب ضربا فضربو ادرب اے نہیں کیا کہ ومن سب اصحابی فضرب جڑا میرے صحابہ نو برا کہے انہوں کوئی ایک کٹے فرمایا جنہ دے ہاتھ چڑھ جائے سارے رل کے کٹو جمع دا سیغہ اچھا میں نے کہا یار ویسے مسئلہ کیا تمہیں تکلیف کیا ہے تبرہ کیوں کرتے کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہتے ہیں جب تک صدیق اور عائشہ صدیقہ کو ہم گالیاں نہیں دیتے ہم تو مومن نہیں ہوتے میں اکیلا آیا ہوں جی اکیلا ہی جاؤں گا رستے سے کوئی ساتھی مل جائے وہ الگ بات ہے یہ تو کل ہی جاؤں گا میں ایک جملہ کہہ کے جا رہے ہیں جی اور میں اپنے سائیاں دی نگاہ نال کہہ رہے کہ جا رہے ہیں اگر صحابہ کو تبرہ کرنا یہ تمہارے مذہب کا حصہ ہے تو تمہیں کافر کہنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اتنی بات ہے آگے چلیں کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا علی کون ہے میں نے کہا بتائیں کہتے ہیں علی وہ ہیں جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے اور یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے میں نے کہا سبحان اللہ لیکن جملہ مکمل نہیں ہے میں کہا نیولیو تے کرلیو تے چھپکلیو تو اڈی سری کٹساں جملہ مکمل نہیں ہے علی وہ ہیں جو بستر نبوت پر سو رہے ہیں اور صدیق وہ ہیں جن کی گود بستر نبوت بن رہی ہے اچھا میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ جس وہ یہاں ایک غزالی زماں کا اور مولانا یہ جو بک بک کرتے ہیں نا یہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں یہ بکواس کرتے کیوں ہیں چنگا بھلا بندہ بکواس کرتا ہے کیوں وہی وجہ حضرت غزالی زماں یہ بات فرماتے تھے احمد سعید کاظمی ملتان شریف والے آپ فرماتے ہیں کہ جب غار ثور میں حضور جانے لگے تو صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کر کہا حضور پہلے میں ویسا فرمایا کیوں عرض کی حضور میں نے صفائی کرنی ہے تو تھے جھاڑو تو ہے کوئی نہیں صفائی کیسے ہو رہی ہے پگڑی اتار اقبال کہتا ہے عشق سلطان استو برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگین اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے صفائی کیویں کرنی ہے گستاخ نو جواب کیویں دینا ہے فیصلے خود کرتا ہے عشق تے صدیق اکبر نے پگڑی اپنی اس کے ساتھ صفائی کی قمیص اتاری دیکھا سوراخ ہے ان کو بند کیا اور ایک سوراخ بچ کے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی وہاں اے بابے نو پتہ ہے 500 سال تو ایک سپ سی وہ جدوں حضور جلوہ گر ہوئے نے سپ جدوں ٹردا ہے نا تیزی تے پھکاردا ہے اودہ جڑا سا ہوندا ہے اودہ سا جڑا نا پٹھے وڈن والے نوں پتہ چل جاندا اوئے ایتھوں سپ لنگ کے گیا نے یا اے ہنے ہی لنگیا نے اودی آواز تو پتہ چل جاندا ہے تو سپ نے جدوں انجن کیتا نا پھنکاریا ہے صدیق اکبر ذرا چوکس ہو کے بیٹھ کے تے او حالانکہ جتھے کپڑے رکھے سے اوتھے تے باہر بڑا جلدی آ سکدا سی لیکن کسی کپڑے وال نہیں گیا سدھر ادھر جدھر صدیق دے پیر سن ادھر آ کے ساری دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ تسی در رسول تک جانا چاہندے ہو تے صدیق دے قدماں وچ تانوں آنا پائے گا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مولانا اے بھی میں نعرہ لواندے ہیں دیکھڑا ہوں آپ اے ان شالا مار کے لان گے تو اڈی دکھ دی رگ نو میں سمجھدا اگو حضرت غزالی زمانے جڑا جملہ کیا احمد سعید کاظمی ملتان والے سید آپ فرماتے ہیں جب تک غار ثور کی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی حضور غار ثور میں نہیں گئے فرمایا قیامت تک جدے دل دی صفائی ابو بکر نہیں کرن گے حضور دے دل وچ بھی نہیں آن گے ہن لاؤ نعرہ گلی گلی نگر نگر سجے کھبے ویکھو کہ دا ہاتھ نہیں چکیا جا رہا ہے تو انہوں پوچھو خیر ہوئے
خیر ہوئے یا ایک ہے چھڑو اور ساری خیر ہے. صرف وہ نہ چکے جڑا کہندا مینوں نمازاں بخشوان گیا انہوں معافی ہے او جانے تو دیا نمازاں جانا اسی تے گناہگار جے لوگ. صرف انہوں معافی ہے جڑا کہندا مینوں نمازاں بخشان گیا. باقی سارے پورا ہاتھ ہے تواڈے سیدھے ہاتھ چوں نور نکلے. گلی گلی نگر نگر نہیں بھائی شعر و آواز نہیں آئی تسی نہیں اے تے تسی احسان کچھ لوگ ہو احسان شناس ہونا چاہیے ہے. گلی گلی نگر نگر ہاں اے ہون تھوڑا جا تو انہوں پتہ چلیا کہ کوئی ایسی ستے نہیں اسی جاگ رہے ہیں. پہلے سی کہہ رہے اسی خواب ہی چاہیں نہیں بھائی تسی جاگ رہے ہو اجی 9:55 ہوئے. گلی گلی نگر نگر تھوڑا جا اور زور لازرہ پچھلیں دا مسئلہ ہے دور بیٹھے ہیں لیکن تو نہیں پتا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں آخر میں بیٹھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے. اے آخر والے زیادہ تگڑے ہوندے ہیں. پوچھو کہ میں طارق عزیز نے شو کیتا تے اودے چوں نے سوال پوچھا ایک بڑا بڑا مجمع سی انہیں پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا؟ تے سارے بکمن سارے گنگے ہو گئے چپ سارے جڑے سامنے بیٹھے سارے ہی چپ ہو گئے. کسی نے جواب نہ آیا کیونکہ 1300 سال دے اندر اس طرح دا سوال ہی کوئی نہ ہویا کہ کیا اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا. سارے چپ. لیکن ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے نا. تو آخری چو ایک لڑکا کھڑا ہویا نہ ٹوپی نہ داڑھی نہ قطب شاہی آوان نہ سید نہ کوئی اور وڈی ذات تے نہ انہیں نور الازا پڑھی نہ قدوری پڑھی نہ کنز پڑھی نہ ہدایہ آخرین پڑھی نہ مختصر پڑھی نہ متول پڑھی نہ بزدوی نو جاندہ ہے نہ سرخسی نو جاندہ ہے نہ عینی نو جاندہ ہے نہ قسطلانی نو جاندہ ہے. کسی امام دا انہوں نہ نہیں پتا کسی مدرسے دا انہیں رخ نہیں کیتا پچھوں نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا انہیں کہا میں دینا جواب دینا. اے پیچھے والے بڑے تگڑے ہوندے نے جان بوجھ کے گنے بن جانا. انہیں ہاتھ کھڑا کیتا انہیں کہا میں جواب دینا کیونکہ او کون سی او دے بارے اقبال کہندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا. انہیں ہاتھ کھڑا کیتا تو طارق عزیز نے کہا جی ہاں جی سنو جی کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا اتھے جواب نہیں دینا سٹیج تے آ کے جواب دیاں گا. خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. انہوں او دے واسطے رستہ بنایا گیا سٹیج تے آیا زندگی پہلی باری انہیں میک پڑھیا تے میک پڑھ کے کہندا ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا. جی تیرنا آتا تھا بس اتنا اس نے کہا. تے تسوں پتہ ہے کہ پہلے جس ٹائم جواب صحیح ہوندے سن تے تاڑیاں بجدیاں سن اس طرح تے تاڑی کوئی نہ وجی ہوتے کیونکہ انہیں جواب تے دیتا لیکن انہیں دلیل کوئی نہ دیتی. جواب ٹھیک سی لیکن دلیل کوئی نہیں سی. تو طارق وہ جانے لگا تو طارق عزیز نے اس کو پکڑ کے کہا کہ کدوے نہ پہ ہیں. انہیں کہا اپنی سیٹ تے. تو انہیں کہا تو کیا سی میں جواب دیاں گا تو کتے پڑھے آئی. اس نے کہا کتاب تک ہی کوئی نہیں تو پڑھ دا کتے ماں پتہ ہی نہیں کتاب ہوندی کیش ہے وے میں پڑھی ہی نہیں کتاب تے میں تو انہوں کتے دساں کتے لکھیا ہے. تو اس نے کہا پھر اتنا وقت ضائع کیا ہے دلیل ہی نہیں تمہارے پاس. تو اس نے کہا دلیل آ گئی ابھی ابھی. او جڑا اقبال کہندا ہے عشق ہوئے تے نال علم ہوئے تے عشق رسول ہوئے بندہ ایتھے کھلوتا ہوئے تے ادھروں بھی جواب آ جاتا ہے. اس نے کہا میرے پاس دلیل بھی ہے. کہا جی کیا دلیل ہے. سنو جی کہنا نا جی کسی کو پوچھو نا جی کتنا پڑھے ہو کہندا جی انگوٹھا چھاپا کچھ بھی نہیں پڑھیا او کچھ بھی نہیں پڑھیا تو دلیل کی اتنی تگڑی دیتی پوری امت دا رخ سیدھا کر چھڑیا پوری امت دا. ہن دیکھنا تسی سنو گے تواڈے چہرے دس چھڈن گے کیڑا ایتھوں سن رہا ہے کیڑا ایتھوں سن رہا یا کیڑا اوتھوں سن رہا. انہیں کہا جی میرے پاس دلیل ابھی ابھی آئی ہے. اس نے کہا کیا دلیل. اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے نبی میں عیب رکھا ہی نہیں ہے.
کتنی گل ہے یار. اس نے کہا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور خلقت مبرأ من کلی عیب. صدقے جاواں اے نوجوان تیرے تو بھی تے تیری ماں تو بھی. اتنی گل ہے یار. ایکڑی گل ہوئی جی کتھے لکھیا ہے تو کتھے لکھیا ہے تو کتھے لکھیا ہے. حالانکہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, لکھا ہوا ہے لیکن انہیں نہیں سی پڑھیا. اس نے کہا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے یار دے اندر عیب رکھیا ہی کوئی نہیں. تیرے تو وصف اعلیٰ حضرت والو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہر شے دلیل دے نال. حضور آخری نبی ہے کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا بغیر دلیل کے مانتے آخری نبی ہے. بس بھئی دیکھو میں سنی ہوں. ایک بندہ مجھے پوچھتا ہے سنی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے, یا اللہ جس سے بے ادبی ہونے ہی نہ دے. ظاہر رشتہ داریاں ہیں پھر لمیاں نال ان میں کیا کراں. حبیب کبریا کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعویٰ مسلمانی کبھی بھی مانا نہ جائے گا. تو سنی کتنی ایسا نہیں نکی نکی تو سنی کتنی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آدھی مشرق میں اور آدھی مغرب میں, اور ایس ایچ او کے سامنے ایسے کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے. محمد کا در اللہ اللہ بس 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 اللہ 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 اللہ. میں کہا جناب جی اللہ اللہ تے گل مک جاندی تے قبر ہی دو سوال کیوں آبادی چوندن. بھئی پہلا سوال ہویا تلگنگ اقوال دے اندر بندہ ساری زندگی مسیح نماز پڑھتا رہا گیا, فوت ہو گیا. فرشتے نے پوچھا ہاں جی اٹھ کے بے. مسلم میں آتا ہے فرشتے آ کر کہتے اٹھ کے بے. لیٹے آئے تھے اٹھ کے بیٹھتا ہے. ہاں من رب کا, تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے رب اللہ ہے میرا. میرا رب اللہ ہے کیونکہ میں ادھر اندر آ کر کہتا رہا ہوں. 3:30 بجے آ کے کہندہ سا سبحان ربی اللہ اللہ. 5 نمازاں پڑھیاں, پھر تہجد بھی نے, پھر اشراق بھی ہے, چاشت بھی ہے, وبین بھی ہے, تحیت الوضو بھی ہے, تحیت المسجد بھی ہے. میں تے ہر جگہ اللہ 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 ہی کرتا رہا. میرا رب اللہ ہے. تقاضا تو ہے کہ فوراً حوریں پیش کی جائیں, کھڑکی کھول دیتی جائے, منو سلوہ اتر جائے. کیوں بھائی اپنا بھائی آیا ہے, کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. کہہ تو رہا ہے اللہ ہی کافی ہے. فرشتے کہندے اگے چلو تہاڈا مذہب کیڑا ہے؟ اللہ نو تے بڑے بڑے مندن, تہاڈا دین کیڑا ہے؟ مسلمان ہوں میں, پکا مسلمان ہوں. یہ دیکھ نہیں رہے آپ؟ پکا مسلمان ہوں. ہاں پیو دا نا اسلام ہے, دادے دا نا سراج دین ہے, پتر محمد دین ہے, پکا نا ہے جناب عبداللہ ہے, پکا مسلمان ہاں. اچھا کھڑکی کھولو کیونکہ اللہ نو ایماندہ ہے تے پکا مسلمان ہے, تے دے واسطے حلوہ لے کے آؤ. فرشتے کہندے اگے چل. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اے جنہ تکنا ہے نا, جنہ دے چہرہ, یہ جن کا چہرہ دیکھ رہے ہو, ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ میں کہا جی اللہ ہی اللہ تے گل مک جاندی تے باقی سوال کیوں ہوندے؟ ہاں وہ میں تو کہتا تھا کہ انگوٹھے چومنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کہتا 4. میں نے کہا عمریں کتنی؟ 3 سال 6 سال 9 سال 12 سال. میں نے کہا پیار کرتے ہو؟ او پیار مفتی صاحب پیار نہیں گل کرنے ہو؟ میں تو اپنے بچے نہیں ہو کھریاں بھی چومنا, پیر بھی چومنا, کھریاں بھی, کنڈ بھی چومنا, متھا بھی چکنا. صبح بچہ ستا اٹھتا ہے تے ناسا نال گداں لگی ہوندی. میں کہا نا نا اساں دا پتر ہے, اساں سونا لگدا ہے. میں کہا پتر سونا لگے کنڈ چومدا ہے تے سن آمینہ دا لال نہیں سونا لگدا. کتھے لے کے آیا, کتھے لے کے آیا, کتھے لے کے آیا؟ آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں. ہاں کون ہو جو حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ میں کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کھڑے ہو کر پڑھنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے, بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے.
میں نے کہا کیوں؟ کہتا کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا سکول کتنا پڑھے ہو؟ کہتا ڈبل ایم میں۔ تو میں نے کہا صبح 7 بجے ٹائی پہن کر آ کر سکول میں انٹر ہوتے تھے، پہلے کیا پڑھتے تھے؟ پاک سرزمین شاد باد۔ میں نے کہا لیٹ کے؟ نہیں، کہتا کھڑے ہو کے۔ سبحان اللہ، سمجھ آندی ہے پر جواب تا نہیں دیں دے، کہن گے اوہ اسی بھی جواب دے جڑ رہا دیسی گھی نو منوانا نہیں پہندا، دیسی گھیو ہوندا ہے، پر شرط ہے کہ میدا اندر سیٹ ہوئے۔ میدا نہ ہوئے تو دیسی گھیو دا کیا قصور ہے؟ میں کہا لیٹ کے پڑھ دیں؟ کہتے نہیں، وہاں تو مارتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا قومی ترانہ ہے۔ میں نے کہا قومی ترانہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو مذہبی ترانہ پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے الو کے پٹھے۔ بتاؤ ان کے بارے میں، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہاں میں تو کہتا تھا کہ وہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو جھوٹ سے بول نہیں سکتا کیونکہ فرشتے دے ہاتھ میں گرز ہوگا۔ ایک مولوی یہ کہہ رہے، کہتا جی ہاں میں کہتا تھا کہ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا۔ ہاں جی آپ کیا کہتے تھے؟ چونکہ میں کھلے مدرسوں سے نہیں پڑھا، میں بند مدرسوں سے پڑھا، تو میں کہتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ کہیں محمد بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ مولویوں نے کہا تو انگریز نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ ان کی کتابوں میں لکھا اللہ کہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی بھیج سکتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے، تو کوئی بات نہیں، مرزا غلام کو ہم میدان میں لاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ میں نے کہا قادر ہے، تو کہتے ہیں پھر اللہ حضور کے بعد بھی تو کسی کو نبی بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مولوی ہوں، مولوی ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا تم کہو، تم سے میں بات کرتا ہوں۔ یہ میں بات کوئی کہے جی مولانا وسیم اختر صاحب نے کسی پاگل کو بلایا تھا، میں پاگل نہیں ہوں، میں مولوی ہوں، میں 32 سال ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، اور استاذ میرے وہ دنیا جانتی ہے، مجھے بتانا ہی نہیں پڑتا، حضرت امیر المجاہدین ہے۔ کہتے یہ سب سے یہ مرزائی پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا سب بڑے بڑے مولویوں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جدوں اللہ ہر شے دے اتے قادر ہے، اللہ حضور تو بعد بھی کسی نوں نبوت دے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا آیت کون سی پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء۔ تو میں نے کہا شے کی تعریف پتہ ہے؟ یہ جڑا تو اپنی زبانی چاہنے تو شے کے میں نے کہا تمہیں پتہ ہے شیء کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں شے کس کو کہتے ہیں؟ شے شیء قدیر، شے کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مرزائیوں کی جو عورتیں ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کو نہیں بات سمجھ آئی، اور ایسے ضائع ہوں گے جیسے ظہیر الحسن شاہ صاحب نے مجھ نو واٹ دیتا سے۔ جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، قدر کرو اپنے علماء کی۔ میں آپ کو مسئلہ ہماری نہیں، میں علماء کی صف میں ہی نہیں ہوں، مگر میں بات آپ کو علماء کی بتا رہا ہوں، یاد کر کے جاؤ، زندگی بھر کام آئے گا۔ مرزائیوں کے پاس صرف 2 چیزیں، نوکری چھوکری، بس ایک وہ پیسے کا لالچ دیتے ہیں، دوسرا وہ لڑکی شڑکی، بس یا لو جی اس کے ساتھ شادی کر لو، ادھر بھیج دیں گے، یہ بس۔ اور لالچ دیتے نوکری چھوکری کا۔ میں کیا جلیا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، تو نوکری چھوکری دی گال کرتے ہیں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرح۔ حضرت مولانا حسن رضا کہتے ہیں جنت خود لینے آئے کہ آؤ حسن رضا چلیں، اور میں حضور کی گلی میں بیٹھا ہوں، فرمایا میں حضور کی طرف چہرہ کر کے کہوں گا
اے نوکری شوکری اے بھی کوئی گل ہو، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. یہ دلیل آپ کے پاس کیا دلیل ہے حضور آخری نبی ہیں؟ میں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ ایک کے ہیں. وہ امی نے کہا تھا یہ آپ کے ابو ہیں، امی نے کہا تھا یہ آپ کے ابو ہیں، تو ہم نے لوگوں کو کہتے سنو ابو کو دیکھنے سے اللہ حج کا ثواب دیتا ہے. میں نے کہا ایک کڑی آکھیا تو اسو اپنا پیو مان لیا. اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں ایک عورت کی گواہی پر اپنا باپ مان رہے ہو. اور حضور فرماتے انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب. سرکار نے فرمایا اس زمین کے اوپر جتنی مٹی ہے، اس کے جتنے ذرے ہیں، میں ہر ذرے کی تعداد سے بڑھ کر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اور ایک منٹ شیرو، ایک منٹ میں آ رہے ہیں ادھر. میں تواڈے جذبے نو لکھاں سلام. اے جڑے جنہاں دے ذہن وچ یہ گل آ رہی ہے نا کہ مولوی حسن رضا آج بڑی ڈاڈھی تقریر کر رہا ہے مرزائیاں دے حوالے نال، وہ کافر ہو چکے ہیں. میں یہ فتویٰ ہے، وہ کافر ہو چکے ہیں کوئی بھی ہو. ہوں اگلی گل شفا میں حضرت قاضی، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر یہ خیال آ جائے، اے دیکھو تسی عشاء دی نماز پڑھی، نماز پڑھ دیں بندہ پورا تعالیٰ گنگ گم آندہ ہے، خیال آندہ ہے، نماز نہیں ٹوٹتی. علماء بیٹھیں کیونکہ بندہ مومن دا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے. میاں محمد بخش عارف کھڑی آپ دے ایک بھائی امام مسجد سن تے آپ انہوں دے پیچھے نماز نہیں سن پڑھ دے تے سارے لوگوں نے آپ دی والدہ نو جا کے کہا جی سارے پڑھ دیں تے اے سگا پرا نہیں پڑھ دا. آپ نے بلایا میاں صاحب نو، فرمایا اپنے پرا دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ وہ کہنے لگے حضور میں بڑھا ہو گیا تے میرا پرا نا نماز ہی گھومدا پھردا رہندا ہے تے میرے کو دے پیچھے پیچھے ٹریا نہیں جاندا. ایک کدی کڑے ملک پہنچے ہوندا ہے، کدی کتے تے میں بڑھا ہو گیا تے اے نماز نہیں ٹوٹدی. یہ شرعی مسئلہ ہے. خیال آ جائے بندے نو طواف دے دوران، حج دے دوران، نماز دے اندر سارے. امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی حضور بڑی کوئی قیمتی شے سی اور رکھ کے بول گیا. فرمایا نفل پڑھتے ہم لب جائے گی. انہیں نفل نہیں تھے جی پورے ہی نہیں سن ہوئے، یاد ہے وہ چیز ہوتے پہ ہی ہے. کوئی شے بھول جائے نا جی جو نانا لب رہی ہوئے تو نماز دے اندر شیطان آ کے کھڑا ہوندہ ہے، وہ ہوتے پہ ہی ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. اور قاضی یاز تے لکھاں سلام. بابا جی فرماندے سے نا اپنی زبان کہ قیامت تک دے ورگا جڑا کسی ماں نے نہیں جڑنا. بڑا بڑا عالم ہے. آپ نے مسئلہ لکھیا، فرمایا انج کر کے بندہ بیٹھا ہوئے ایک واری خیال آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اسی لمحے بندہ کافر ہو جائے گا. اتنا حساس مسئلہ ہے. تے زندہ باد آہستہ نہ بولنا. میں تو انہوں پیسے نہیں دینے تسی اچھی آواز نال نعرہ لاؤ گے. ہاں نہ ہی کوئی اسی کوئی کہوں گے جناب وہ دیکھو جی وہ ایسا نہ یہ تو ایمان دا مسئلہ ہے. یہ تواڈی زندہ باد دی ضرب اتنی دور جاوے کہ مرزائیاں دیاں جڑیاں کڑیاں نہ انہاں دے بچے ضائع ہو جاؤں، مر جان پیٹ دے اندر. تیار ہو جی؟ میں سب نو منع کیتا نا نعرہ نہ لاؤ. میں تسی بات ہی چاہے نہ کہو کہ مولوی گل نہیں کر کے گیا، تو میں گل بھی مکا رہے ہیں اپنی. اور اے بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے، اس بخاری شریف دے اندر حدیث شفاعت دے اندر لکھیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دیکھو اے اسی اتنے نشان لائیں کہ فلانی شاید کتھے لکھی، فلانی کتھے لکھی، فلانی کتھے لکھی، ساری حضور دیاں شان ہیں. تے جنہاں نے یوٹیوب چینل بنائیں 15 منٹ حضور دی شان نہیں بیان کر سکتے کیونکہ انہوں نے نشان ہی نہیں لائے نا. یہ تے ہوئے حضور دا عاشق کو دی تے ادائی وکری. ویکھو کسی مدرسے چ نہیں گیا پر انہیں کیا اللہ نے اپنے حبیب دے اندر عیب رکھے. حالانکہ حضور نو تیرنا آندہ سکے میں تو حدیث سنا کے جاواں فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 تے لکھن والا ساڈا خان ہے، لکھن والا ساڈا خان ہے. جے تو ان لطف جس بندے نو مزہ نہ آئے وہ کھڑا ہوئے ان میں اپنی پگڑی دے دیاں گا. وہ کھڑا ہو کے کہے جی اے میں حدیث سنی میں مزہ نہیں آیا، تے پگڑی بننے ہوئے شاید تھوڑی جی غیرت دینی آ جائے. دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں، دستار کے ہر پیج کی تحقیق لازم ہے یہاں. ہر صاحب دستار رضوی نہیں ہوتا.
ہے پوری بخاری شریف ہے حدیث شفاعت پڑھو وڈی جڑی حدیث ہے ادھر میں آنا تے گرمیاں دا موسم حضور اپنے صحابہ دے نال سفر تے رستے چ ایک نہر یا تالاب آ گیا وڈا تے سرکار نے قافلہ روکیا قافلہ روک کے حضور نے فرمایا کہ تاری لا لو سارے ہولی آواز لا اچھا سبحان اللہ تے پرچہ بھی نہیں ہوندہ نہیں کیسی گال ہے لبیک تے ہوندہ نہیں سبحان اللہ تے نہیں ہوندہ لبیک تے ہوندہ ہے تے صحابہ حضور نے فرمایا تیرو لیکن فرمایا تیرن تو پہلے ایک گل سن لو میری کلیاں تے راکی نہیں کرنی دو دو ہو جاؤ تے ہاری کپڑے یار دے نال تیرے جوڑی بنا لو یار یارن دے نال تیرے ہاری کپڑے یار دے نال تیرے حدیث بھی کھا سکتے ہیں منوا نہیں سکتے جس دن لبیک کو حکومت آئے گی لمحہ پا کے منوا وہاں کے دکھا سکتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 چلو جی اندر آلیانوں بھی لکھاں سلام دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں حضور نے فرمایا ہاری کپڑے یار دے نال تیرے ہاری کپڑے سارے بولو اچھا جنہوں اچھا کچھ ایسے بھی ہوندے حضور شاہ جی معافی دینا بچے ہیں تواڈے کچھ ایسے بھی سنگی ہوندے جڑے گھروں نکل دین تے بڈھی نال وعدہ کر کے آندے چلے ہاں محفل وچ لیکن تیرا میرا وعدہ ہے میں بولاں گا نہیں تے انہاں نوں معافی ہے ظاہر ہے مرشد دا حکم ہے نا پھر جڑے متاثرین بیٹھے تو انہاں نوں معافی ہے تے جڑے وعدہ نہیں کر کے آئے تے او بول سکتے حضور نے فرمایا ہاری کپڑے یار دے نال تیرے ہاری کپڑے سبحان اللہ ماریاں چھالاں صحابہ نے تیرنا شروع کر چھڑیا اپنے اپنے یار دے نال سارے تیر رہے ہیں اور حضور وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ تیر رہے ہیں تو کچھ دیر کے بعد نہر تالاب کے ایک کنارے پر نظر پڑی ایک فرد واحد اکیلا کھڑا ہے سب تیر رہے ہیں ایک اکیلا کھڑا ہے فرمایا ابو بکر تسی میرے نہ لاؤ اسی کٹھے تیریں گے ابو بکر تسی میرے نہ لا جاؤ اسی کٹھے تیریں گے فتاوی رضویہ میں ہے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھ لینا اگر یہ حدیث فتاوی رضویہ میں نہ ہو مولانا وسیم کو کلی اختیار ہے جتنے چاہے میں نے گڑی دے تلے دے دوے اس واسطے نہ شبم نہ شب پرستم کہتے ہیں صدیق کس کو کہتے ہیں میں کہا پتر ایسی تنوائی تعریف دسنگا تینوں قیامت تک پھرک لگی رہے گی تو دسیں گا ساری دنیا نو کہ مینوں مرچہ مفتی حسن نے لائیاں سان کل تقریر کر کے نکلے ہیں تو اسے لڑائی ہو گئی بندہ کہتا ہے یہ آپ نے کیسی تقریر کی ہے میں کہا قبول ہو گئی ہے اے بعد ہی تینوں دسیں گے ساڑا نہ لگے شاہ جی تقریر ہوئے کمال علی گال ہوئے بھائی ان تے سبز مرچانچ بھی ساڑا موک گیا ہے قسم با خدا ورنہ تے پھٹان سبز مرچ کھا کے تے وجد کرتا سی ایک تو قسم آنا سی ان تے سبز مرچیں ساڑا نہیں رہ گیا بس اللہ دا شکر ہے میں دعا مانگ رہا سا یا اللہ میں بولنا ہے ایتھے مولانا کول میں جا رہے ہیں بولنا ہے یا اللہ پاک میری زبان تو حضور دا کوئی دشمن بچ نہ سکے بس بچ نہ سکے یا اللہ زبان دیتی ہے نا بولنا سے بس کوئی بچے نا عزیق نے ایک دن جانا ہی جانا ہے بھائی جدو نہیں سی آئی ایتھے میں تقریر کر کے نکلے ہیں ایتھے انہوں نے بندوق رکھ چھڑی اس جگہ تینج گھوڑا کتنا ٹائم لگ دا جی 2 سیکنڈ لگ دینا اس طرح 2 سیکنڈ بھی نہیں لگ دے گھوڑا انج بندہ ختم ہویا ایک سجے میرے بیٹھا ایک کھبے بیٹھا ہے ایک اگے انہیں اگو پیچھو بندوق کر کے ایتھے رکھی اور میں انہوں ویکھ رہا ہوں میں انہوں ویکھ رہا تو میں ایتھے مولانا اگے آؤ ذرا تو انہوں میں کہا نہیں تسی تے وڈے ہو تسی اگے آؤ ایتھے سائیں ایتھے میرے کولا اگے ہو کے بیٹھ اگے تو میں انہوں نے پچھو اس طرح کر رہے ہیں
انہیں بندوق اتنے رکھی میں انہوں انج کر رہا ہوں میں کہا 3 گلاں میریاں سن لے تینوں لٹن دا مزہ آئے گا آ جاؤ بس مولانا میں انہوں انج کیتا اس طرح کیتا انہیں اس کو گھوڑا انج رکھیا ہے ہاتھ اتے رکھیا میں کہا 3 گلاں اے تے سارے اجازت دیندن جی کوئی آخری خواہش ہو گئے تے میں کہا میریاں 3 گلاں سن لے تے بعد ہی تو جو کرنے کر لیں تے انہیں کہا جی قسم با خدا نے میرے نال بے ادبی نہیں کی او ادب نال انہیں کہا جی دسو جی میں کہا پہلی گل گڈی داتا صاحب دی ایک بندہ مجھ سے پوچھنے جس طرح میں نے آپ کو پوچھا نا سنی کس کو کہتے ہیں ایک بندہ مجھے کہتا ہے بریلوی کا کیا مطلب ہے میں نے کہا بریلوی کا مطلب ہے یہ حلالی بچہ ہے کہتا ہے حلالی بچے کا کیا مطلب ہے میں نے کہا مطلب یہ متع کے ذریعے نہیں آیا نکاح کے ذریعے آیا ہوا ہے اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا بھونکے جو صحابہ کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا تو نمبر 2 میں کہا تقریر میں ڈاڈی تاں کر داں کہ میں بابے خادم دا شاگرد ہاں نمبر 3 آخری میری گل ہے میں کہا میں ملنگ مولا علی دا ہوں اے 3 جملے انہوں کہے جناب تے میں موت نو ایتھو انج جانے ویکھے ایتھو انج گئی گڈی لے گیا ہو انہیں کہا برکت علی ہے گڈی لے گیا سانو میرے سنگیاں نو 2 نال انہوں نے بن کے انہیں سہراج سوٹ چھٹیا میں نے پکڑی میں نے اے بھی نہیں کیا تم پتہ ہے اے انہوں نے پتہ ہوندہ ہے کہ کوئی پہچان نہ لوے میں نے اے بھی نہیں کیا کہ اکھ نیویں رکھ اے بھی انہیں نہیں کیا پکڑی بھی میری اینج میں پکڑی بدھی ہے انہوں نے بن کے سٹ گیا تے میں نے ہی سائڈ تے بٹھا کے تے کہنے لگا جی میں کہا یارو میری اے ہی بخاری سی میں کہا یارو گڈی چ میری کتاب پہ یہ کتاب تے میں نے دے دے اے کتاب انہیں میں نے واپس دیتی تے اے کتاب ادوں دی میرے نال چل دی ہے تے میں اس کتاب دے نال چل دا گڈی لے کے ٹر گیا رات نو 12:30 دا ٹائم او لیا دے صحراواں دے اندر جتھے بندہ نہ بندے دی ذات بس آئی میں بس دے اگے انج کر کے کھلوتا گڈی روکی میں لاہور پہنچیا میں لاہور 5:30 بجے پہنچیا میں آ کے سدھا سو گیا 7:30 بجے فون آیا کہ داتا صاحب دی گڈی واپس آ رہی ہے سائیں جانن گائیں جانن کچھ ڈاکو بھی بڑے بادب ہوتے ہیں ہاں کچھ ڈاکو بھی ادب والے ہوتے ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن علی حج دے قافلے تے نکلے رستے ڈاکو پہ گئے انہوں نے بن کے کٹیا خواجہ صاحب دے قافلے نو بن کے کٹیا سارا کچھ لٹ کے لے گئے تے 2 دن دا سفر مدینہ منورہ دا تے جدوں سارا کچھ لے کے گئے تے خواجہ صاحب انہوں نے کہندے کرما لیا لوٹ بھی لے آئی کوٹ بھی لے آئی زیادہ راہ بھی لے لئی سواریاں بھی لے لئی یعنی 2 دن دا سفر مدینہ منورہ دا تے کوئی شارٹ کٹ رستہ دس دے سی مدینہ جلدی پہنچ جائیے تو وہ سننی سی اگو ورنہ دوجی پارٹی تو ہوندہ کہتا آپ مدینے کیوں جا رہے ہیں آپ مکے کا رستہ پوچھیں خود چھوڑ کے آئیں گے 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے ادھر ہی رہیں 14 دن ادھر ہی رہیں آپ مدینے کیوں جا رہے ہیں ایک بندہ مجھے مدینے کیوں جاتے ہیں میں کہا مدینے آکھن جاندے ہاں کہ یا رسول اللہ تسی فرمایا مکے جانا چاہیے تاں جاندے ہیں ورنہ تواڈے ہوندے ہیں ساڈا کوئی نہیں ہے تسی کیا جانا چاہیے تاں جاندے ہیں انہیں خواجہ صاحب نو تکیا تے نکاب دے اندر سی تے خواجہ صاحب نو کہنے لگیا جی اے پہاڑی چڑھو تے نال ہی اتر جانا تے تلا گنگ دی بولی چ کہندے ذرا نال ہی اتھو سجے ہوئے ہو تے نال ہی کھبے ہو جلے انہیں کہ اتے جاؤ تھلے آ کے سجے ہو کے نال ہی کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو گے کھجوراں لے درخت نظر آن گے تے سامنے مدینہ نے خواجہ صاحب نے فرمایا بہت شکریہ تے اپنے قافلے نو کیا چلو بھئی قافلہ چڑھیا پہاڑی تے اتریا سجے ہو کے کھبے ہو کے تے سامنے درخت نظر آئے کھجوران دے تے سیدھا مدینہ تو خواجہ صاحب نے اور کوئی کم نہ کیتا سیدھا جا کے نہ مدینہ منورہ حضور دے سامنے ہاتھ بن کے ادب دا حال ہے کہ حضور دے شہر دے ڈاکو نو ڈاکو نہیں کیا
ڈاکو نہ آکھیا ہاتھ بن کے مواجہ شریف بس حضور نو اتنا کیا یا رسول اللہ تیرے بدوی دیہات دے اندر رہن والے نو کہندے سونا یا رسول اللہ تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جڑ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں میں اس لٹن کٹن پٹن تو قربان یا رسول اللہ اے بخاری دے اندر لکھیا ہے اے زندہ باد دی گل حضور فرمانے ہیں قیامت والے دن میری شفاعت انہوں ملے گی جڑا کہے گا حضور تسی آخری نبی ہو اے بخاری دے اندر لکھیا ہے اے صحیح بخاری اور اے او بخاری ہے جڑی مکہ مکرمہ بھی پڑھائی جاندی ہے اور مدینہ منورہ بھی پڑھائی جاندی ہے اے بخاری لیکن یہ چھوٹے مرزا صاحب نہیں بیان کر سکتے یہ نہیں بیان کر سکتے کیوں نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کمینوں کی زبان پر اس کے حبیب کا نام آئے تے کدی میری گال یاد رکھنا باقی نعرے کوئی ڈھیل لوٹ مٹ برداشت ہو جاندی لیکن جدوں تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگے ایمان دے جذبے نال جواب دیا کرو تے تواڈی زندہ باد دی آواز دور دور تک یا اللہ جڑا ظاہر ہے وہ نقیب تے کہندا ہے کہ جڑا اچھا بولے راتوں رات مدینے جائے کیونکہ انہاں دی ایئر لائن اپنی ہوندی ہے تے میں غریب آدمی ہاں بھائی میرے کو لیں دے پیکج نہیں نے قاری محبوب صاحب نال رابطہ کر لو تسی میں غریب آدمی ہاں میرے کو لیں میں تانوں اتنی گل دساں گا اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتی تسی جنہاں واسطے بول رہے ہو تانوں ویکھ رہے ہیں تے توڑے او کہندن جی نقیب کہتا ہے اتنے زور سے نعرہ لگائیں کہ آنے والے کی تھکاوٹ دور ہو جائے تھکاوٹ دا بھی میں نے کوئی رولا نہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کریں تاجدار گولڑا سے کسی نے پوچھا خواب میں جب آپ دنیا سے چلے گئے حضور کی بنے آپ نے فرمایا اللہ نے میرا پونکڑا قبول کر لیا انہیں کہ حضور تسی سید ہو کے گال کر رہے فرمایا ہاں بکریاں دے نال بھی ایک چھوٹا جا کتورا ہوندہ ہے نا تے او ایک بکری ادھر جلدی ہے تے او اسو شیک کے تے پھر ریوڑی چلے کے آندہ ہے اگر کوئی ادھر جا رہی ہوئے تو انہوں شیک کے تے آپ نے فرمایا میں حضور دی امت دا ایک چھوٹا جا کتورا سا کوئی بکری این نکل دی سی تے کوئی حضور دا امت تھی اگر اس طرف جاندہ سی میں کہندہ سا اوے ادھر نہ جانا آگے رافسی کھلوتے نے کوئی ادھر جاندہ سی میں کہندہ سا ادھر نہ جانا ادھر خارجی کھلوتے نے ادھر ناسبی کھلوتے نے کوئی ادھر نستا سی میں کہندہ سا نہ جانا ادھر مرزائی کھلوتے نے میں سارے نو شیک شیک کے حضور دے قدمج پہنچایا اللہ نے میں نو حضور دی برکت دے نال بخ چھڑیا اصل تے نعرہ لگنا ہے 19-20-21 نو 19-20-21 نو توجہ 19-20-21 نو تو انہوں دسیں گے لبیک علیہ کون ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ باد دا نعرہ لوانا جی لبیک دا تے تسی لاندے رہندے ہو لیکن زندہ باد دا نعرہ دے ذرا ڈھیل پہ گئی موبائل کڈو لیٹ آن کرو سارے اپنی میں لاہور جانا ہے نا تے میں بابا جی نو تواڈی شکایت تے نہیں نہ لانی اپنا جنہوں اللہ نے دیتا ہے موبائل جڑے نہیں کٹ دے وہ آپ ہی نکل جائے گا کوئی گل نہیں ایڈی کڑی ہیں ساڑیاں پوری ہوندی ہیں اللہ دا شکر ہے تاں ہی نکلے قبلہ تاں ہی نکلے نہ ہوندے تے 1 منٹ لگ جانا سی بھی دی دعا تے یرک دن سارے میں لانے جی نعرہ تاجدار ختم نبوت دا پورے زور نال تسی جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوت آجی ایک قصہ بھی زور نہیں لگیا ایمان دا زور تگڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت تھوڑا جا اور تھوڑا اللہ خیر کرے گا بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چلو جی آجی میں تقریر دی تمید بھی نہیں بنی آجی تے تمید بننی کوئی نہیں یہ تے حضور دے القابات پڑھ دیں میں ادھر آیا حمد و صلات کے بعد نہایتی معزز و محتشم حضرات سادات کرام اور مسلک حق اہل سنت کے علماء آئمہ خطبہ واعظین مدرسین
اور سنی تنظیمات سے وابستہ اور تمام غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بیٹے، محفل شریف کی انتظامیہ، مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، تحریک کے ذمہ داران، حضرت قبلہ شاہ صاحب، آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں علم کے ساتھ ساتھ مزید عشق رسول عطا فرمائے۔ دام درہم قدم سخن جن حضرات نے حصہ لیا، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ سنا، اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی ختم نبوت پر مر مٹنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ ہاں پڑھو آپ پڑھو۔ انشاءاللہ 7 نومبر صبح 8 بجے پنڈی گیپ کے اندر ایک خوبصورت ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب صاحبزادہ حافظ محمد انس حسین رضوی صاحب مدد اللہ علیہ آپ کا ہوگا۔ شرکت فرما کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں وقت گزرا ہے جو آقا آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی پر نور ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں فتح بابے نبوت پہ بے حد درود پہ بے حد درود، دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام، اے خدا کے آخری رسول، اور یہ سلام آج جانا ہو قبول۔ تمام آپ تشریف رکھیں، دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا۔ تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ اچھا جی، اللہ اکبر، اللہم صلی علی بدر تمام گاہ میں قبول فرما، حضور کے دشمنوں کا بیڑا غرق فرما۔ امام زین العابدین کا واسطہ ملت اسلامیہ کے بیماروں کو خصوصی طور پر جو نام لے کر دعا کا کہا گیا ہے، جی الہ جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل انہیں صحت کامل عطا فرما، ولادت مصطفیٰ کی برکت سے بے اولادوں کو سنی بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹیاں دی ہیں اچھے بخت عطا فرما، مرزائیوں کا بیڑا غرق فرما، حضور کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، حضور کا دین تخت کے اوپر دیکھنا نصیب فرما، اس کے لیے شب و روز محنت کی توفیق عطا فرما۔ تیرے بندے جہاں جہاں سے بھی آئے، انہیں اپنے حبیب کی محبت کے نور سے آباد فرما دے، غیر اللہ کا خوف دل سے نکال دے، حضور کی محبت ہر محبت پر غالب فرما دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، میرے وطن کی خیر فرما، میرے وطن کے شہریوں کی خیر فرما، فلسطین کے غیور مسلمانوں کا صدقہ ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما، آرزو شہادت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی رسولنا حبیبنا محمد۔
جی آرام